5 بیٹی کے بعد ایک بیٹا ہوا، 5 بیٹی کے بعد ایک بیٹا ہوا۔ او ہو ہاسپٹل جا رہا تھا ڈلیوری کیس میں، بولا حضرت دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے۔ بولے دعا کر دیں گے؟ بولا نہیں، دعا یہ کرنا ہے منا ہو جائے۔ دعا کر دیں گے، جاؤ، اللہ مالک ہے۔ ہاسپٹل گیا، بچی ہو گئی کہ میں فون کر رہا ہوں کہ بھائی آخر ہوا کیا، بیٹی ہوئی بیٹا ہوا، فون کر رہے فون نہیں اٹھا رہا، فون کر رہے فون نہیں اٹھا رہا، 15 مرتبہ فون کیے تب جا کر فون اٹھایا۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا بندہ کیا ہوا، کچھ خبر دو، ارے کچھ ہوا؟ بولا ہو گیا۔ ہم نے کہا ہوا؟ بولا وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹی ہو گئی۔ تمہیں مننا چاہیے تھا۔ قربان جاؤ، مکے میں سب سے پہلی آواز گونجی آمینہ کے لال کی، مکے میں سب سے پہلی آواز گونجی محمد الرسول اللہ کی۔ مکہ والوں سنو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے آواز لگائی جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹی کو لوگ پسند نہیں کرتا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ مصطفیٰ کائنات نے اس وقت آواز لگائی تھی، مکہ والوں دیکھو، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا بیٹوں سے محبت مت کرو، بھائی بیٹا نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے تو بیٹی کیا کیا ہے؟ سنو، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو جائے اللہ 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھا دیتا ہے؟ ارے بولو بھائی۔ انشاءاللہ نوجوانوں شادی کرنا تو انشاءاللہ یہ کہنا کہ یا اللہ میرے گھر میں اگر پہلی اولاد ہو تو بیٹی کی شکل میں ہو۔ مسلمانوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، ان دونوں میں سے میں ایک ہی کو پڑھا سکتا ہوں، تو کس کو پڑھانا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، تجربہ کار لوگ فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، اکابرین ہمارے فرماتے ہیں کہ بیٹی کو پڑھاؤ۔ کس کو پڑھاؤ؟ بیٹا پڑھا، مرد پڑھا، فرد پڑھا، مرد پڑھا، فرد پڑھا، بیٹی پڑھی، پورا خاندان پڑھا۔ بیٹی پڑھی، پورا خاندان پڑھا، مرد پڑھا، فرد پڑھا۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اور قربان جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک گھر ہے، مدرسہ اصحاب صفہ للبنات۔ اور قربان جائیے، غار حرا سے مدرسہ شروع ہوا، غار حرا سے مدرسہ ٹرانسفر ہوا، دار ارقم آیا، دار ارقم سے مدرسہ ٹرانسفر ہوا، مدینہ گیا، اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک کونے میں اللہ کے نبی نے مدرسہ اصحاب صفہ کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں اور قربان جاؤ، پڑھنے والے کون تھے مدرسہ اصحاب صفہ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ اللہ کا قرآن تھا، وہ اللہ کا قرآن تھا۔ مدینے سے یہ مسجد مدرسہ، اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر میں پھیلتی چلی گئی۔ قربان جاؤ جہاں پر یہ مدرسہ اصحاب صفہ للبنات، ہماری ایک بچی حافظ قرآن حافظہ بنی ہے، حافظ قرآن بنی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس مدرسے میں ایک دارالاقامہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدرسے میں روم کی ضرورت ہے، کمرے کی ضرورت ہے، مدرسے کو وسیع کرنا ہے، کشادہ کرنا ہے مدرسے کو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ نوجوانوں، بارسوئی کے غیور مسلمانوں، الحمدللہ کتنے لوگ اس میں حصہ لیں گے؟ الحمدللہ اللہ کے رسول کے گھر بنانے کے لیے کتنے لوگ تیار؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ